السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ گزشتہ کل گروپ کے اندر جو پی ڈی ایف آپ کو بھیجی گئی تھی قرآنی قواعد اور املا نام سے، بہت ہی مختصر اور کم صفحات کی، کم پیجز کی کتاب ہے، 34 پیجز ہے، لیکن قرآن کے الفاظ اور قرآن کے ترجمہ کرنے میں آسانی کے لیے اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس سے قرآن کے ترجمے میں، قرآن کی تفسیر میں بہت مدد ملیں گی۔ جیسے کہ اردو میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں کہ ولد عربی ہے، لیکن ولد یعنی بیٹا اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بشر، بشر یعنی انسان، شیء، شے یعنی چیز، عظیم، عظیم یعنی بہت بڑا، یہ اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ عذاب، عذاب، عذاب یعنی سزا۔ قوم، قوم، قریب، قریب نزدیک، بعید، بعد یعنی دور، اردو میں بعد لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ملک، ملک سلطنت، خبیث، خبیث گندہ، ضعف، ضعف یعنی کمزوری، ثمر، ثمر یعنی پھل۔ یہ الفاظ کو اس لیے سنایا جا رہا ہے تاکہ قرآن مجید کا جب ترجمہ کیا جائے تو آسانی کے ساتھ میں ترجمہ سمجھ میں بھی آ جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چاہیے، اور جس انداز میں تفسیر قرآن مجید سننی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو آیت کی تفسیر کی جا رہی ہے، ترجمہ کیا جا رہا ہے، اس پر انگلی رکھے تو انشاءاللہ یہ جو ترجمہ کا جو ٹیبل ہے اس کے ذریعے سے جو ترجمہ کرنے میں آپ کو سہولت ہوں گی۔ ذکر، ذکر یعنی تذکرہ، ضلالت، ضلالت یعنی گمراہی، لباس، لباس یعنی کپڑے، ہدن، ہدن یعنی ہدایت، یقیناً، یقیناً پکی بات، تجارت، تجارت، لیل رات، نہار دن، قیام، قیام یعنی کھڑا ہونا، طعام، طعام یعنی کھانا، خوف، خوف یعنی ڈر، حمد، حمد یعنی تعریف، عمل، عمل یعنی کام، یوم، یوم یعنی دن، سبیل راستہ، عدو دشمن۔ ہوم ورک دیا گیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم کی آخری 10 صورتوں سے ایسے الفاظ لکھ کر لائے جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے 10، اسی طرح آخری 10 صورتیں یعنی سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک جو 10 صورتیں ہیں ان سے ایسے الفاظ لکھ کر لائے جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ہوم ورک دیا گیا ہے، کوئی اپنی طور سے کر لے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، کسی پر لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح الفاظ معنی جو اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ھذا، ھذا کا مطلب یہ، ھذا کا مطلب یہ مذکر کے لیے یعنی میل جینڈر کے لیے یوز ہوتا ہے ھذا عربی زبان میں، اور ھذہ یہ مؤنث کے لیے یعنی فیمیل کے لیے، ھذا اور ھذہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اسی طرح ہؤلاء، ہؤلاء بولے تو یہ سب، ذالک وہ، تلک وہ، ذالک مذکر کے لیے، وہ مذکر کے لیے، اور تلک مؤنث کے لیے، اولئک وہ سب، الذی وہ جو، اللتی وہ جو یہ مؤنث کے لیے، اور الذی مذکر کے لیے، الذین وہ سب جو، لا نہیں،
لا کا مطلب عربی میں نہیں. الا کا مطلب سوائے. الا کا مطلب سوائے. کلا کا مطلب ہرگز نہیں. ہرگز نہیں. لن کا مطلب نہیں. لن مستقبل میں یعنی فیوچر میں نہیں کے لیے، کسی کام کے نہ ہونے کو بتانے کے لیے. اور لم ماضی کے اندر کسی کام کے نہ ہونے کو بتانے کے لیے. لم نہیں. ما نہیں. ما کا مطلب بھی نہیں. لا کا مطلب بھی نہیں. لیس کا معنی بھی نہیں. بلا کا معنی ہے کیوں نہیں. بلا کا معنی کیوں نہیں. غیر کا مطلب دو معنی آتے ہیں غیر کے. ایک تو معنی سوا اور دوسرا نفی. سوا یعنی اس کے علاوہ. دون کا مطلب بھی سوا اور علاوہ. الا اگر نہ. اس کا مطلب اگر نہ. نعم کا مطلب ہاں. لا کا مطلب نہیں. نعم کا مطلب ہاں. عربی زبان میں الف سے لے کر یا تک ٹوٹل 28 حروف تہجی ہے. انہیں حروف حجابی کہتے ہیں. یعنی عربی کے الفابیٹ وہ ٹوٹل 28 ہے الف سے لے کر یا تک. حرکات 3 ہے زبر زیر پیش. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. قاعدے میں بھی آپ نے پڑھا ہے. اسی طرح فتحہ زبر کو کہتے ہیں. یہ کچھ گرامر کی باتیں ہیں جنہیں پڑھ کر سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اسی طرح الفاظ یعنی الفاظ کی قسمیں پارٹس آف اسپیچ. انگلش گرامر میں آپ نے 8 پارٹس آف اسپیچ پڑھے ہوں گے. عربی میں ان کو 3 قسموں میں منحصر کر دیا گیا ہے. یعنی عربی میں پارٹس آف اسپیچ صرف 3 ہیں. عربی گرامر میں کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کلمہ یعنی جو ہم بات کرتے ہیں اس کو کلمہ بولتے ہیں. کلام بھی کہتے ہیں. وہ 3 طرح کے ہیں. ایک تو اسم، دوسرا فعل، تیسرا حرف. اسم ناؤن. اسم کا مطلب ناؤن. انگلش میں اسم نام کو کہتے ہیں. عربی میں اسم کا مطلب نام. اور وہ لفظ جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل حیثیت ہے اس کی، یعنی اپنا معنی خود بتائے اور اس کے معنی میں کوئی زمانہ نہ پائے جائے. آسان الفاظ میں یوں کہہ لے کہ کسی آدمی، جگہ یا چیز کے نام یا صفت کو اسم کہتے ہیں. آسان لفظ میں اسم کسے کہتے ہیں؟ ناؤن کسے کہتے ہیں؟ کسی آدمی، جگہ، چیز کے نام کو. جیسے کہ رب، رب. یہ قرآن کی مثالیں ہیں. رب، رب. رسول، رسول. یثرب، یثرب مدینہ. باب، یثرب مدینہ کا دوسرا نام ہے. پہلا نام یثرب پرانا نام تھا، بعد میں مدینہ پڑ گیا. یثرب. باب دروازہ. شمس سورج. مکہ مکہ مکرمہ. بقرۃ گائے. سورہ بقرہ کا مطلب بقرۃ گائے. ضرب مارنا. قرآن کے اندر اس کی اور بھی مثالیں جیسے الحکمت، حکمت دانائی یعنی عقل مندی. الملائکۃ فرشتے. الرشد ہدایت. الکبر بڑھاپا. کبر بڑھاپا. حجارۃ پتھر. ماء پانی. نار آگ. انثی، انثی کا مطلب مادہ، فیمیل، مادہ. النصف آدھا. نصر مدد. البر نیکی. الدار گھر. الدار گھر. اسی طرح فعل. فعل کام کو کہتے ہیں. فعل یعنی ورب. انگلش میں ورب کہتے ہیں. فعل کا مطلب عربی میں کام. وہ لفظ جو اپنا معنی بتانے میں مستقل حیثیت رکھتا ہو اور اس میں تینوں زمانوں میں سے، تینوں زمانے جو فیوچر یعنی آئندہ کا، مستقبل کا زمانہ، دوسرا کہ پریزنٹ یعنی حال کا زمانہ، اور تیسرا ماضی یعنی پاسٹ. یہ 3 زمانے ہوتے ہیں. تو یہ تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں اگر پایا گیا تو وہ فعل ہے یعنی کام ہے.
ورب ہے. جیسے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یعنی اللہ کی عبادت حال میں پریزنٹ میں کرتے ہیں. اور اسی طرح خلق اس نے پیدا کیا. قل قل کا مطلب کہو، قل کہو. فعل کی قسمیں، فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. یہ آپ کے سامنے گرامر اس لیے مختصر انداز میں رکھی جا رہی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن ایک مرتبہ کا نظر سے اور آپ کے کانوں سے گزرنا ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن کے اندر چند بات جب تفسیر کی جائیں گی قرآن کی تو 100% تو نہیں لیکن 50% ترجمہ آپ کو ان الفاظ کی مدد سے سمجھ میں آئیں گا. اور 100% سمجھنے کے لیے تو وہی بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر، قرآن کے الفاظ کو عربی گرامر کو سمجھنے کے لیے، پھر قرآن کو عربی گرامر سے، پھر تفسیر سے، حدیث سے سمجھنے کے لیے. لیکن یہ پھر بھی آپ کے سامنے اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو مدد ملیں گی. 50% تو کم سے کم انشاءاللہ ضرور ترجمہ کرنے میں سہولت ہوں گی، آسانی ہوں گی. اسی طرح کچھ الفاظ معنی صفات، یعنی جو جس کے اندر کوئی کوالٹی یا کوئی عمدہ صفت جس کو کہتے ہیں. خبیر جاننے والا، رحمان مہربان، سمیع سننے والا، یہ سب صفات ہیں. عزیز اللہ کی صفات ہے. عزیز زبردست، قدیر قادر، نصیر مددگار. اول پہلا، آخر دوسرا، بعید دور، حفیظ حفاظت کرنے والا، حلیم حلم والا، حمیم گرم پانی، شدید یعنی پانی کا گرم ہونا اس کی صفت ہے. شدید سخت، علیم جاننے والا، کبیر بڑا، سریع تیز، ادنا ادنا کا مطلب قریب. عربی میں قرآن میں قریب لفظ بھی آیا ہے جس کا مطلب بھی قریب یعنی نزدیک. اور ادنا ادنا بھی عربی لفظ ہے جس کا مطلب بھی عربی میں قریب یعنی نزدیک ہے. اہدا زیادہ ہدایت والا. رب رب، سلام سلامتی، شکور قدردان، شکور قدردانی کرنے والا، غفور بخشنے والا، نذیر ڈرانے والا، وکیل کارساز یعنی کام بنانے والا. وکیل یعنی کام بنانے والا قرآن میں استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے. آخر آخری، بصیر دیکھنے والا، تواب توبہ قبول کرنے والا، حکیم حکمت والا، حمید قابل تعریف یعنی اللہ کی ذات تعریف کے قابل ہے، لائق ہے. حمید وکان اللہ غنیا حمیدا. امین امانت دار، علی بلند، قریب قریب، کثیر زیادہ، کثیر زیادہ، رحیم رحم والا، اظلم زیادہ ظالم، اولا زیادہ قریب. کریم کرم والا، لطیف باریک بین، لطیف بہت باریکی والا. اللہ کے لیے اللہ کی صفت لطیف. کریم کرم والا. اشد زیادہ سخت، اعلیٰ بلند مرتبے والا، اعلم زیادہ جاننے والا، اقرب زیادہ قریب، اکبر زیادہ بڑا، اکثر زیادہ، احسن زیادہ، احسن زیادہ پیارا، احق زیادہ حقدار. اسی طرح قیامت اور آخرت کے تعلق سے الفاظ آئے ہیں قرآن میں. صاحب ساتھی، قیامت میں کوئی ساتھی کوئی دوست بھی کام نہیں آئے گا، اس طرح کے الفاظ ہے. صاحب کا مطلب ساتھی. عاقبۃ انجام، عذاب عذاب، عقاب سزا، قیامت قیامت، لقاء ملاقات، مسمن مقررہ، نار مسمن مقررہ یعنی فکس کیا ہوا، نار آگ، نہر دریا، ویل ویل بربادی،
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس میں آپ پڑھیں گے ویل بربادی۔ اسی طرح اجمعون سب کے سب، نعمت نعمت، بأس لڑائی ناگواری، اذن اجازت، سواء برابر، جمیع کا مطلب تمام مکمل سب کے سب، ماں دوسرا معنی اصل بنیاد، فریق گروہ جماعت، زوج جوڑا خاوند، زوج قرآن میں زوج جوڑے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا خاوند یعنی شوہر، اب باپ، امرأۃ یعنی عورت، رجل مرد، والد ولد، والد باپ، ولد بیٹا، اخن بھائی، ابن بیٹا، ذریۃ اولاد، ذکر مذکر یعنی نر، انثی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب مادہ، عبد بندہ غلام، عدو دشمن، کفار کافر، کفار کافر، کافر کی جمع کفار، کافر ایک کافر اور کفار بہت سارے کافر، ولی دوست، رسول رسول، نبی نبی، آیت نشانی، بینۃ واضح، قرآن قرآن، انعام جانور، سورہ انعام یعنی جانور جس کے اندر جانوروں کے کون سے جانور حلال ہے کون سے حرام ہے اس کا ذکر ہے، انعام، جبل پہاڑ، بحر سمندر، شمس سورج، قمر چاند، لیل رات، نہار دن، ارض زمین، سماء آسمان۔ اسی طرح قیامت اور آخرت کے تعلق سے الفاظ معنی ہیں، یوم دن، یومئذ اس دن، ابداً ہمیشہ، اجر اجر مزدوری، اجل موت، الآخرت آخرت، علیم دردناک، عذاب علیم دردناک عذاب، ثواب اجر، ثواب یعنی بدلہ، الجحیم جہنم، جزاء بدلہ، جنت جنت باغ، جہنم دوزخ، جنت کا معنی باغ ہے، جنت ایک باغ ہے جنت، جہنم دوزخ، حساب حساب، ساعت گھڑی، ساعت واچ یعنی گھڑی، امر حکم کام، ڈبل معنی کے لیے، حکم کے لیے بھی اور کام کے لیے بھی، امر کا لفظ عربی میں دو معنی کے لیے، مجرم مجرم، حق سچ، شہید گواہ، شہید گواہ، شر برائی، خیر نیکی، ذنب گناہ، اثم گناہ، حرام حرام، جناح گناہ اور حرج دونوں معنی کے لیے، حدیث بات، اسم نام، آلاء نعمت، فبأي آلاء نعمت اللہ کی نعمتیں، طیبۃ پاکیزہ، پاکیزہ روزی، طیبۃ اللہ نے کھانے کا پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا، فضل انعام، فضل یعنی انعام احسان، سلطان طاقت دلیل دو معنی آتے ہیں، طاقت کے بھی سلطان کے معنی آتے ہیں اور دلیل، ملک بادشاہت، ماء پانی، بیت گھر، دار گھر، دنیا دنیا، اور دنیا کا ایک دوسرا معنی قریب نزدیک، سبیل رستہ، صراط رستہ، عالم جہان یعنی دنیا، فتنۃ فتنہ آزمائش، فتنہ کا مطلب حقیقی فتنہ، دوسرا آزمائش کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قریۃ بستی، مال دولت، متاع سامان، مسجد سجدہ گاہ، مسجد سجدہ گاہ سجدہ کرنے کی جگہ، مکان جگہ، امت امت گروہ،
قوم قوم، انسان انسان، ناس لوگ، ناس لوگ، حکمت دانائی، تقوی ڈرنا، دین دین، باطل باطل، مبین روشن، حمد تعریف، اعمال کام، زکوٰۃ زکوٰۃ، سیئۃ برائی، صلاۃ نماز، حسنۃ نیکی، نور روشنی۔ جسم اور بدن کے لیے جو قرآن میں الفاظ استعمال ہوئے، وجہ چہرہ، اور دوسرا معنی طرف، وجہ کا معنی چہرہ بھی اور طرف بھی، اس کی طرف۔ عین آنکھ، دوسرا معنی چشمہ، یہاں سے پانی پھوٹتا ہے۔ عین آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور چشمے کے معنی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں عین کا لفظ۔ ابصار آنکھیں، افواہ منہ، لسان زبان، قلب دل، صدر سینہ، ید ہاتھ، رجل پاؤں، نفس نفس یعنی جان، انسان کی جان، نفس، روح روح، قوت قوت۔ پھر یہاں پر خوشخبری بھی دی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم نے وہ 300 کے قریب الفاظ اور ان کے معنی یاد کر لیے ہیں جو قرآن کریم کا تقریباً 60% حصہ بنتے ہیں۔ 300 کے قریب الفاظ وہ ہے جو قرآن کریم کا تقریباً 60%، 60% حصہ بنتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے اندر مذکر اور مؤنث کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ وہ اسم جو کسی مؤنث کا نام ہو یا جس کے آخر میں تائے تانیث یعنی گول تا جیسے معلمتن ہو، اسے مؤنث کہتے ہیں، اور باقی کو مذکر۔ مذکر مؤنث، مذکر یعنی جو نر ہے اور مؤنث مادہ، تو عربی میں مؤنث کے لیے گولتا، آخر میں گولتا لگا دیتے، اس کو مؤنث کہتے ہیں، اور باقی کو مذکر۔ آخر میں گولتا آئی تو مذکر مؤنث۔ اسی طرح واحد تثنیہ جمع، واحد سنگولر یعنی واحد ایک کو کہتے ہیں، جیسے مؤمن، مؤمن ایمان والا قرآن میں آیا ہے، مؤمنۃ ایمان والی عورت، مؤمن کے آخر میں گولتا لگا دیے مؤمنۃ، تو مؤمن ایمان والا مرد اور مؤمنۃ ایمان والی عورت۔ تثنیہ ڈول، تثنیہ یعنی تثنیہ دو کو کہتے ہیں، ڈول، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، تثنیہ یعنی ڈول ہونا، اس عربی گرامر میں تثنیہ کے لیے جگہ ہے، اور اردو اور انگلش میں واحد اور جمع ہی ہوتے ہیں، یعنی سنگولر اور ایک کے علاوہ دو سے ایک سے زیادہ کو جمع عربی اردو اور انگلش میں، لیکن عربی میں تثنیہ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، جیسے کہ مؤمنانی، مؤمنتانی۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ عربی میں، تثنیہ بنانے کا یعنی تثنیہ بنانے کے لیے واحد کے آخر میں، واحد کیا ہے، جیسے مؤمنون یہ واحد ہے، اس کے آخر میں الف اور نون لگائے، یہ تو پہلا طریقہ۔ دوسرا کہ یا اور نون لگائے، الف نون یا پھر یا اور نون، جیسے قلم، قلم سے آخر میں الف نون لگاؤ، قلم کے آخر میں تو قلمانی۔ اسی طرح دوسرا طریقہ کہ قلم کے آخر میں یا اور نون لگاؤ، قلمینی۔ رجل سے رجلانی، رجل قلم، قلم معنی ہے، رجل مرد، رجل سے رجلانی دو مرد، رجلینی کا مطلب بھی دو مرد، تو رجل کے آخر میں الف نون لگائے تو بھی ڈبل بن گیا، دو مرد ہو گئے، تثنیہ بن گیا، ڈول بن گئے۔ رجلینی یا پھر آخر میں رجل کے یا اور نون لگایا، رجلینی بن گیا۔ یہاں پر ایک
چیز بتائی کہ قرآن کریم کے رسم الخط میں، یعنی قرآن کریم جس رائٹنگ میں لکھا گیا ہے اس میں بعض مرتبہ الف کی جگہ کھڑی زبر ہوتی ہے، جیسے رجلانی میں الف کے بجائے کھڑا زبر ہے۔ اب جو ایک نقشہ بھی دیا ہے مولانا الیاس صاحب گھومن نے اپنی کتاب میں، کہ اس نقشے میں واحد یعنی ایک اور تثنیہ یعنی دو، ان کے جو ہے کچھ الفاظ ذکر کیا ہے، جیسے والدن والد، والدانی اور والدینی۔ والدانی دو والد، دو باپ، اور والدینی کے مطلب بھی دو باپ، تو وہی والدن کے آخر میں الف اور نون لگائے تو تثنیہ بن گیا۔ اسی طرح والدین میں آخر میں یا اور نون لگائے والد میں تو وہ بھی تثنیہ بن گیا۔ تو تثنیہ بنانے کے جو دو طریقے بتائے ابھی۔ اسی طرح طائفتن گروہ، طائفتانی اور طائفتینی قرآن میں استعمال ہوئے، گروہ یعنی دو گروہ۔ فئۃ لشکر، فئتانی فئتینی، فریق فریق، فریقانی فریقینی، برہان دلیل، برہانانی برہانینی۔ مئۃ ایک سو، مئتانی مئتینی، الف ایک ہزار، الفانی الفینی، بحر سمندر، بحرانی بحرینی، رجل آدمی، رجلانی رجلینی، قوس کمان، قوسانی قوسینی، امرأۃ عورت، امرأتانی امرأتینی، بشر انسان، بشرانی بشرینی۔ جمع یعنی پلورل، دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، عربی میں دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، اور اردو اور انگلش میں ایک سے زیادہ کو۔ تو عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ عربی میں دو کے لیے الگ ہے اور دو سے زیادہ، دو کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ کو بتائے، اور دو سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں جس کو پلورل، جیسے مؤمنون بہت سارے مسلمان ایمان والے مرد، مؤمنات بہت سی ایمان والی عورتیں۔ مذکر کے جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون آتا ہے، جیسے مسلمون، 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 مسلمین۔ مسلمون ایک مسلمان مرد، مسلمون بہت سارے مسلمان مرد، اور مسلمین کا مطلب بھی بہت سارے مسلمان مرد۔ واو اور نون لگائے یا پھر آخر میں یا اور نون لگائے تو پلورل یعنی بن جائے گا، یعنی جمع بن جائیں گی۔ اور مؤنث کی جمع بنانے کے لیے اس کے آخر میں الف اور دو تا، لمبی تا دو پیش والی، دو طریقے مؤنث کی جمع بنانے کے لیے، الف اور آخر میں لمبی تا دو پیش والی، یا پھر الف اور لمبی تا دو زیر والی، جیسے مسلمتن، مسلماتن اور مسلماتن۔ یہ آپ کو اس لیے سنایا جا رہا ہے کہ قرآن میں تھوڑی بہت قرآن کے الفاظ سے مناسبت ہو جائے تو ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں آپ کو انشاءاللہ مدد ملیں گی۔ قرآن الفاظ سے جمع کا نقشہ۔ قرآن میں مؤمنون واحد اور مؤمنون مؤمنین، مشرکن مشرکون مشرکین، مؤمنۃ مؤمنات مؤمنات، مشرکۃ مشرکات مشرکات، غافل غافلون غافلین، غافلۃ غافلات غافلات، صادق صادقون صادقین، صادقۃ صادقات صادقات، خاسر خاسرون خاسرین، درجۃ درجات درجات، مفسد مفسدون مفسدین، حسنۃ حسنات حسنات، خالد خالدون خالدین، کلمۃ کلمات کلمات۔ اسم اور فعل کی پہچان۔ اسم کو کیسے پہچانیں گے کہ اسم ہے، یعنی ناؤن ہے، نام ہے کسی چیز کا، تو اس کے لیے الف لام شروع میں آ گیا عربی میں، جیسے الحمد تعریف، الکتاب کتاب، الف لام شروع میں آ گیا تو اسم ہوگا، اسم کی پہچاننے کی علامت ہے۔ کلمے کے شروع میں حرف جر آئے، جیسے بربی، من شر، آخر میں تنوین ہو، جیسے باسط شدید عین۔ اسی طرح فعل کی علامتیں ذکر کی، قد اور سین صف وغیرہ۔ پھر جو ہے کچھ گردان کی گرامر کی چیزیں جو ہے اس کتاب میں
لکھی گئی ہے، ساری چیزیں آپ سمجھنے کے لیے کافی ٹائم جائے گا، لیکن الفاظ معنی جو اس میں لکھے گئے ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ ترجمہ جب کیا جائے گا تو بڑی آسانی ہوگی۔ تفسیر ربانی جو آپ کو بھیجی گئی ہے اس کا پیج نمبر 100، اس پر اعوذ باللہ کی تفسیر لکھی ہوئی ہے، پیج نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اللہ کی پناہ یعنی حفاظت میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، حفاظت مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی وجہ اور اس کی فضیلتیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان کے شر سے یعنی شیطان کے شرارت سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے۔ شیطان کی شرارت سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی جائے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ ہر وقت انسان کے نیک عملوں کو برباد کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان سے دشمنی کرے تو اس کی دشمنی کا علاج اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، احسان کیا جائے تاکہ وہ دوست بن جائے، لیکن شیطان ایسا دشمن ہے کہ اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک بھی نہیں کر سکتے، اور یہ دشمن اچھے سلوک اور احسان کے باوجود دشمنی نہیں چھوڑتا، اسے انسان کی تباہی اور بربادی میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے شیطانوں کی دشمنی سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ لینے کی تاکید فرمائی ہے، اپنی پناہ لینے کی، کہ اللہ کی پناہ لے ہوئے یعنی اللہ کے حفاظت میں آ جائے، اللہ کے سیکیورٹی میں آ جائے۔ اس نے ہمارے باپ شیطان نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا کر جنت سے نکالا ہے، تو خیال کیجئے ہمارے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ جب ہمارے ابا کو حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا کر جنت سے نکالا تو ہمارے ساتھ وہ کیا معاملہ کر سکتا ہے۔ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم اٹھائی ہے کہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اللہ کے سامنے اس نے قسم اٹھائی تھی، تیری کبریائی کی قسم، میں اس انسان کو بہکاؤں گا جس طرح آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے حملہ کروں گا، مگر جو تیرے مخلص بندے ہوں گے وہ میرے وار سے بچ جائیں گے، وہ میرے حملے سے بچ جائیں گے۔ اعوذ باللہ پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ بے معنی باتیں جو ہم کرتے ہیں، فضول باتیں، ان باتوں سے جو منہ میں ناپاکی اور بدبو پیدا ہوتی ہے یا اعوذ باللہ پڑھنے سے دور ہوتی ہے، اور منہ قرآن پاک کی تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں تو منہ میں جو ناپاکی اور بدبو پیدا ہوتی ہے ہم فضول باتیں کرنے سے ہماری، تو اعوذ باللہ پڑھنے سے وہ دور ہوتی ہے اور منہ قرآن پاک کی تلاوت کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس مقدس کلام کے لیے ہمارا منہ اور دل وسوسوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے قرآن مجید نے ہمیں ہدایت کی کہ تم اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لو، کیونکہ شیطان انسان کو دیکھتا ہے، انسان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نظر نہ آنے والے دشمن کا مقابلہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایسے دشمن کے وار سے صرف اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتا ہے، لہٰذا اللہ کی پناہ میں آنا ضروری ہے۔ بسم اللہ کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام آ گئے ہیں، پہلا اللہ، دوسرا رحمان، تیسرا رحیم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے
جو سلیمان علیہ السلام کے سوا کسی اور پیغمبر پر نازل نہیں ہوئی۔ نازل یعنی اترنا، نازل یعنی اترنے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مجھ پر ایسی نازل فرمائی ہے جو سلیمان علیہ السلام کے سوا کسی اور پیغمبر پر نازل نہیں ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بسم اللہ کی آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے۔ مشرق جہاں سے سورج نکلتا وہاں سے بادل چھٹ گئے، ہوائیں ٹھہر گئی، جانوروں نے کان لگائے، شیطانوں پر آسمان سے شعلے گرائے گئے۔ بسم اللہ کی جب آیت اتری تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، سورج جہاں سے نکلتا وہاں سے بادل ہٹ گئے، ہوائیں ٹھہر گئی، جانوروں نے کان لگائے، شیطانوں پر آسمان سے شعلے گرائے گئے۔ شعلے یعنی آگ کے گولے۔ پروردگار نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرو۔ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ ہر کام کی ابتدا، اسٹارٹنگ کسی بھی کام کی بسم اللہ سے کرو۔ جو بھی کام اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، جب چراغ گل کرو، بتی بجھاؤ، لائٹ بجھاؤ تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے، سواری یعنی ہماری گاڑی، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سواری میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس سے بھی سفر کیا جا سکتا ہے، تو سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ برکت، مدد اور قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے۔ لفظ اللہ خاص اور جامع نام ہے۔ اللہ جو نام ہے یہ بہت ہی خاص اور مخصوص نام ہے۔ بعض نے لفظ اللہ کو اسم اعظم کہا۔ اسم اعظم حدیث میں آیا ہے کہ جو بھی اللہ کے اسم اعظم سے نام لے کر، اللہ کا اسم اعظم کا نام لے کر دعا مانگے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوں گی۔ تو بعض نے یہ اللہ کے لفظ کو اسم اعظم کہا کہ اللہم، یا اللہ، اللہم کا معنی یا اللہ، یہ جو دعائیں ہیں اللہم والی یہ اللہ کے اسم اعظم سے شروع ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ تو نہیں آیا کہ اسم اعظم کون سا نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں لیکن اسم اعظم کون سا نام ہے، تو اس لیے علماء کے اندر اس بارے میں علماء نے اس کو سمجھنے کے اندر الگ الگ اپنی طرف سے اپنے قرآن حدیث کے روشنی میں جو باتیں کہی ہیں، تو بعض علماء نے کہا کہ لفظ اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی تمام صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام اور صفاتی نام، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں جن میں مشہور نام 99 ہے۔ ان میں 8 نام ایسے ہیں کہ کسی کا نام رکھنے کے لیے، اللہ کے جو 99 نام ہیں 99، ان میں 8 نام ایسے ہیں کہ کسی کا نام رکھنے کے لیے اس کے ساتھ عبد یا کوئی اور لفظ لگانا ضروری ہے۔ عبد کا مطلب غلام، اللہ کے ان نام کو رکھنے سے پہلے عبد لگانا ضروری ہے، ورنہ عبد لگائے بغیر ان ناموں میں سے کسی انسان کا نام رکھنا جائز نہیں۔ جب عبد لگائے بغیر نام رکھنا جائز نہیں تو عبد کا مطلب بندہ، تو عبد کے بغیر ان ناموں کو اگر استعمال کریں گے تو یہ حرام اور ناجائز ہو جائے گا۔ وہ 8 نام یہ ہے۔ اللہ ذاتی نام ہے، یہ لفظ کس سے بنا ہے یہ الگ بات ہے، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ذاتی نام ہے تو اللہ سے پہلے عبد لگانا یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ کہنا ضروری ہے۔ رب پالنے والا، عبد الرب کہنا ضروری ہے۔ رحمان زیادہ رحم کرنے والا، تو اس کی خاص صفت ہے، وہ نافرمانی کرنے کے باوجود بھی رحم کرتا ہے۔ رحم کرنے کی یہ صفت اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ تو رحمان کسی کا نام ہے تو اس سے عبد الرحمن نام ہے، نام رکھا گیا ہے، تو اس لیے ہم کو پورا نام عبد الرحمن کہنا چاہیے، رحمان نہیں کہنا چاہیے، گناہ ہے رحمان کہنا۔
اس لیے کہ رحمان تو اللہ ہے، اس سے پہلے عبد یعنی الرحمن کا بندہ لگانا ضروری ہے۔ رزاق رزق دینے والا، عبد الرزاق پورا نام لینا چاہیے، رزاق عبد الرزاق۔ خالق خالق یعنی پیدا کرنے والا، غفار گناہ بخشنے والا، قدوس پاک عیب سے خالی، عبد الغفار غفار کسی کا نام اگر ہم نے عبد الغفار رکھا ہے تو عبد الغفار کہنا چاہیے، غفار کہہ کر نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح خالق عبد الخالق کسی کا نام رکھا ہے تو عبد الخالق کہنا چاہیے، صرف خالق نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح قیوم کسی کا عبد القیوم نام رکھا ہے تو پورا نام عبد القیوم لینا چاہیے، صرف قیوم لے کر نہیں پکارنا چاہیے۔ تو قدوس پاک عیب سے خالی، اور قیوم ہمیشہ قائم رہنے والا۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت، یعنی اس کا جو وجہ ہے، ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسلام نے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا ہے۔ انسان کی پوری زندگی کا جو رخ ہے، جو اس کی نظر ہے، وہ اللہ کی طرف اسلام نے یعنی اسلام کی تعلیم نے پھیر دی، کہ اسلام نے یہ سبق دے کر انسان کو اللہ سے اللہ کا تعلق جوڑا ہے۔ اسلام جو قدم قدم پر یہ خیال کرتا ہے کہ میرا وجود، میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے اور اس کے ارادے کے نہیں ہو سکتا۔ انسان ایمان والا ہے تو ہمیشہ یہ خیال کرے گا کہ میرا وجود، میرا کوئی کام بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے اور اس کے ارادے کے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسا کلمہ ہے، یعنی بسم اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جس نے ہر انسان کے جائز قول اور فعل اور حرکت کو عبادت بنا دیا ہے۔ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے۔ دیکھیے عمل کتنا مختصر ہے اور فائدہ کتنا بڑا، نہ طاقت خرچ ہوتی ہے نہ محنت۔ بسم اللہ کہنے سے دین اور دنیا دونوں سنور جاتے ہیں۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے، ایک مسلمان بھی۔ کافر یعنی اللہ کا انکار کرنے والا، اللہ کو ماننے والا نہ ماننے والا، اور ایک مسلمان اللہ کو ماننے والا۔ ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے، ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے، اپنے منہ میں نوالا ڈالنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر منہ تک پہنچنے کے لیے لاکھوں فضائی مخلوقات کی توانائی اور انسان کی محنت خرچ ہونے کے بعد یہ نوالا تیار ہوا۔ اس کا حاصل کرنا بندے کے بس کی بات نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دانے کو زمین سے نہ اگاتے تو کس کی مجال تھی کہ دانے کو زمین سے اگائے؟ تو ایک مسلمان اپنے منہ میں لقمہ ڈالنے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر منہ تک پہنچنے کے لیے کتنی مخلوقات کی، اس میں کتنی اللہ کی مخلوقوں کی طاقت اور ان کی محنت لگی ہے، اور انسان کی محنت بھی لگی ہے، اس کے بعد میں یہ نوالا ہمارے منہ تک پہنچا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ دانے کو کس نے پھاڑا، ذرا غور کیجئے کہ دانے کو کس نے پھاڑا، اس میں کمپل کس نے نکالی، پھر کس نے بڑھایا اور پکایا، پھر 100 دانے کس نے کیے، پھر سورج کی تپش یعنی گرمی نہ ہوتی تو فصل اناج کیسے پکتا۔ غرض اللہ تعالیٰ کے ان احسانات میں ڈوب کر جو بندہ بسم اللہ کہہ کر نوالا لیتا ہے تو یہ کھانا عبادت بن جاتا ہے۔ اسی سے پہچان ہوتی ہے مومن اور کافر کی۔ کافر یہ سب کچھ اپنا کمال سمجھتا ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھتا ہے۔ غور کیجئے اس مختصر سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ آج کی ہماری کلاس مکمل ہوتی ہے۔